میں نے کہ آپ کو کوئی بھی انڈیا میں کام ہو تو ضرور بتائیے گا. یہ واپس ہو گیا, ان کی والدہ سے میں ملا, مجھے بڑا یعنی تعجب ہوا کہ اپنی ماں کو ایک چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا, ماں جس طریقے سے اس بچے کو پیار کرتی ہے, اس بچے کو لے کے چلتی ہے, وہ اپنی ماں کو بچے کی طرح یہ لے کے چل رہی تھی. اس کے ساتھ ان کے ساتھ سنبھالنے والے لوگ بھی تھے, لیکن یہ اپنی والدہ کو اس طریقے سے. انڈیا آنے کے بعد میں نے ان کو میسج کیا, انہوں نے 1-2 دفعہ جواب دیا, تیسری دفعہ مجھے بلاک کر دیا کوئی بات کیے بغیر. اب کیوں کرتے تھے وہ تو ان کو ہی پتا, آج تک وہ مجھے کبھی نہیں بتایا, شاید آپ کی برکت سے یہاں بتا دے. اب اس سے آگے کی بات حضرت یہ ہوتی تھی. اچھا نہیں, ابھی ایک قدم اور پیچھے جاتے ہیں. آپ نے ان سے ملاقات کی حرم میں, اس کی بھی کوئی وجہ تو ہوگی نا؟ صرف دعوت, یعنی نہیں, لیکن آپ کو کیسے پتا کہ یہ وہاں موجود ہیں, یا ان کو انسٹاگرام پہ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ ڈالا تھا, تو میرے ساتھ جو صاحب تھے عمرے پہ, وہ بھی انڈسٹری سے تعلق رکھتے تھے, تو ان کا ان کی دعا سلام تھی, دوستی یاری تھی. انہوں نے کہا کہ مولانا آپ ان سے ملنا چاہیے, بڑی اچھی لڑکی دین کی طرف آ سکتی ہے, تو ہمیں ملنے میں کیا جاتا ہے. تو میری یہ نیت تھی. ٹھیک ہے, اور آپ کو تھا کہ ہی از کمنگ تھرو اے ریفرنس. ہاں, for me it was okay, somebody is there, random guy, so میں مل لیتی ہوں. ہاں, مولانا سے مجھے پہلے بہت ڈر لگتا تھا, مجھے لگتا تھا آپ فتوا دے دیں گے مجھے. اللہ کی پولیس کہتے تھے. ہاں, اللہ کی پولیس کہتی ہوں میں نے. میں نے کہا اللہ کی پولیس آ گئی, بھاگو. شادی کی تو مفتی سے ہی کی, الحمدللہ. مولوی سے بھی نہیں کی, مفتی سے کی. اگر مولوی اللہ کی پولیس ہے تو مفتی تو اللہ کا دروغہ ہوا. تب اتنا ڈفرنس نہیں پتا تھا انفارچونیٹلی. جی, سب داڑھی ٹوپی والے مجھے مولوی لگتے تھے, نارمل انسان بھی مجھے وہ بھی مولوی لگتا تھا. بٹ پھر یہ بلاک کرتی تھی حضرت. انہیں کوئی کام ہونا, کوئی بات پوچھنی ہو, کوئی دینی بات ہو یا کوئی مشورہ لینا ہو, تو یہ مجھے ان بلاک کرے, بات پوچھے, پھر بلاک کر دے. یہ پورا 2017 چلتا رہا. یہ بھی بتا دے کہ کیوں آج یہ کیا تھا وجہ؟ ہو ہی رہا ہے. نہیں, بس ایسی I was scared کہ اب یہ کچھ بول دیں گے, اب یہ کچھ بول دیں گے, تو اپنی مدعے کا جواب لے لو پھر بند کر دو. تو 2018 کے موقع پہ حضرت حج کے نہیں, لیکن بلاک کرنے سے پہلے اگر کسی سے مطلب بات چیت چل رہی ہے, چاہے وہ مطلب یعنی ایک استاذ یا مولوی کی شکل میں جو بھی ہے, تو اس کو کم از کم بتانا تو چاہیے کہ بھائی پلیز ڈونٹ کانٹیکٹ می اینی مور. ہاں, مجھے وہ بولنے برا لگتا تھا, پھر بلاک کرنا برا نہیں لگا. بلاک وہ اس طرح کرتے تھے کہ جیسے ابھی بات پوچھی ہے, شام کا وقت ہے, میں نے جواب دے دیا, انہوں نے جزاک اللہ بہت شکریہ. اس کے بعد جب اگلی دفعہ میں ان کا نمبر کھولوں تو میں بلاک ہوں. اب وہ کس ٹائم پہ میں بلاک ہوتا تھا وہ مجھے نہیں پتا تھا, فوری ہو جاتا تھا یا رات میں ہوتا تھا یا صبح ہوتا تھا, وہ نہیں پتا ہوتا تھا مجھے. تو کچھ اس پہ ان کا مسئلہ حل کریں. جی جی, میں نے بول دیا ان کو, مجھے ڈر وہ آج لگتا تک تھا. مجھے اس کا جواب صحیح ملا ہی نہیں ہے جس سے میں مطمئن ہو جاؤں. 2018 کے موقع پہ حضرت میں حج پہ تھا, اللہ حرمین بہت لے جاتا تھا الحمدللہ پہلے سے ہی. تو حج کے موقع پہ ہمارے ایک بزرگ ہیں ماتا ریجن صاحب, میں نے ان کو کہا, میں نے کیا ایک لڑکی ہے, تو آنٹی مولانا کے گھر میں سے جانتے تھے ان کو کہ ہاں وہ اسنیپ چیٹ وغیرہ پہ رکھتے رہتے ہیں, صافی انسٹاگرام وغیرہ کے اوپر. تو مان کا میری بات کراؤ ان سے. تو میں نے مان کے کوئی آیا ان کا, کوئی ابھی آخری کوئی مووی میں نے کیا حضرت کافی کرتی رہتی ہے, تو ان دنوں میں ان کی ایک ویب سیریز آئی تھی زندہ باد کے نام سے. تو اس میں یہ کوئی افسر بنی ہوئی تھی, تو یہ بندے بڑے پیٹ رہی ہے, اس کا اس طرح سے سوٹا. میں نے کچھ چیزیں دکھائی, میں نے ان کو میسج کیا کہ مولانا آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو ان کا 2-3 گھنٹے کے بعد جواب آیا, جی جی یس. میں نے کہا میں انس ہوں, مجھے ان بلاک کرو. وہ نمبر بھی بلاک. میں نے کیا یا اللہ خیر ہے, میں نے کیا. میرے ساتھ ایک دوست تھا, میں نے کہا آپ کے پاس واٹس ایپ نمبر ہے نا سعودیہ کا, وہ مجھے دے دے, پھر آپ لے لینا. میں نے ایک مولانا سے ویڈیو بنوایا, میں نے ان کو بھروسہ تو ہو کہ میں بندہ صحیح ہوں. اب ابھی تک کوئی تصور میں نہ نکاح تھی نہ شادی تھی, کیونکہ ہم لوگ سیدھے سادھے مولوی لوگ. تو یہاں بتاتا ہوا حضرت میں وہ, تو میں نے وہ ویڈیو بنوائی, بھیجا ان کو, تو ان کو لگا کہ ہاں بندہ صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ جی بات کرائیں. بات کریں, ان کو بندہ صحیح ہے نہیں لگا ہوگا, بندہ ہاں بات صحیح کر رہا ہے. بات صحیح کر رہا ہے, یہ بات بھی آپ کی صحیح, بندہ صحیح ہونے میں دونوں میں جی فرق. جی. تو بات جب کرائی تو مولانا کہا کہ بیٹی کیا حال ہے, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مولانا میں تو انڈیا میں ہوتی ہوں. تو بولے بیٹا دبئی آنا ہو تو بتائیے گا. بولے میں نیکسٹ منتھ آ رہی ہوں ایک ایونٹ کے سلسلے میں, کرکٹ ایونٹ ہے. تو میری والدہ بھی بولے ساتھ ہوگی. یہ انہوں نے حضرت مولانا کو یہ کہا, تو بولے بہت اچھی بات ہے.
उन दिनों में 2018 का हज अगस्त के आखिरी दिनों में था। सितंबर आया, सितंबर की 25 तारीख तय हुई थी। 20 को माला की तरफ से पैगाम आता है कि भाई मैं घर वालों के साथ आ रहा हूँ। मैंने इनको मालूम किया, तो उसके बाद मैं ब्लॉक नहीं हुआ, शुक्र है, उस बात कराने के बाद। तो हैवी वेट हो गए ना। ये रेफरेंस ज्यादा बड़ा था। तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने इनको क्या बोले, मैं तो आ गई हूँ, दुबई में ही हूँ और मेरा कल इवेंट हो जाएगा, उसके बाद 2-3 दिन में फ्री हूँ। तो किस वक्त मिलना है? मैंने क्या 25 तारीख को ज़ोहर की नमाज़ के बाद। माँ ने मुझे कहा कि आप भी आ जाएं, मैं भी चला गया। तो ये अपनी वालदा के साथ, इनकी दोस्त के साथ मिलने आई। माना अपने घर वालों के साथ थे, तो माना इसको मिले, बड़ी हंसी मजाक 2-2.5 घंटे हो गया था, हंसी मजाक सारी चीज़ें होती रही। हम लोग साथ ही बाहर बैठे रहे दूसरे कमरे में, और माला ने इनको कुछ हदिया वगैरह दिया। ये रुखसत हो गई। ये अपने उसी लिबास में आई थी जो इंडस्ट्री का लिबास यानी था, लेकिन सर पे वो हल्का सा दुपट्टा, जो दुपट्टा बार बार गिर जाता है। जी, दुपट्टा। हाँ, दुपट्टा जो बार बार, दुपट्टा। हाँ, तो वो बार बार गिर जाता था। मैंने क्या, आप उसका इतना ज़्यादा मैंने क्या ख्याल ना करें, कोई बात नहीं, गिर जाने दो, कोई बात नहीं। मैंने इनको रिलैक्स रहो, मैंने कहा मौलाना भी हमारी तरह ही है। मैंने क्या, मौलाना ने कोई दीन की बात नहीं की इनसे, सिर्फ हंसी मजाक। ये मुझे जानने लगी, मुझे कहती है यार बहुत अच्छे मौलाना है ये। मैंने कहा क्यों? बोले यार इनको तो इंडस्ट्री का भी बारे में काफ़ी कुछ पता है। मैंने कहा ऐसा ही है। हज़रत अक्टूबर आ गया, मैं भी इंडिया आ गया। नवंबर में मैं शेरोज़े जमात में था, तो मैं ऐसे सोया हुआ था। हमारे अंकलेश्वर के पास एक इलाका है उमरवाड़ा, एक गांव है छोटा सा, अंकलेश्वर और ये पानोली के दरमियान। तो एक पुरानी सी मस्जिद थी, उसमें मैं लेटा हुआ था। मौलवी साहब का मैसेज आता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौलाना का मेरे ऊपर, बेटा मेरा दिल बड़े सरे सदर है, अगर तुम्हारा सना के साथ निकाह हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। एक लड़की जहन्नम के रास्ते से जन्नत के रास्ते पे आ जाएंगे, अल्लाह उसके रसूल बड़े खुश होंगे। मैंने हज़रत मैं ऐसे लेटा हुआ था ना, मैं ऐसे उठ गया झटके से, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये कौन सी सना। ऐसा मैसेज सुन के तो मुर्दा भी जो है बिल्कुल ऐसा ही। तो मुझे समझ में ही नहीं आवे कि ये कौन सी सना। मैंने मौलाना को लिखा, हज़रत हज़रत, मौलाना ने मुझे कहा, फ़ोन किया, बोले वही सना खानू। मौलाना ने फ़ोन कट करके रख दिया। मैंने कहा या अल्लाह, मैं अब कैसे बात करूँ, मैं तो इसको बाजी कहता हूँ। तसव्वुर में भी नहीं था ना, क्योंकि हज़रत मैं एक बात बताता हुआ चलो, जो पहले कहने लगा था, मैंने कहा ये सुनाऊंगा निकाह के पैगाम के बाद तो अच्छा लगेगा। हमारे उस्ताद होते थे, वो कहते थे, मदरसे के तलबा होते हैं ना, कभी कोई जगह गलती कर दी, कुछ हो गया, कोई शिकायत आ गई, तो वो कहे कि भाई ऐसा क्यों काम करते हो। हम लोग रखते दाढ़ी, हमारी शक्लों के ठिकाने नहीं होते, पायजामे हमारे ऊँचे पहनते हैं, हम लोग कुर्ता पहनते हैं और खाते हैं बैंगन, कड़ी खिचड़ी, ये सारा खाना खाते हैं हम। तो बोले हमें तो